السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: الباب السابع في الوصل والفصل. الوصل عطف جملة على أخرى والفصل تركه، والكلام ها هنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتراك، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع إلى آخر العبارة المرادة في هذا الدرس. عزیز طلباء، کتاب دروس البلاغہ سے 6 باب ہم نے پڑھ لیے. 7واں باب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 7واں باب ہے وصل اور فصل کے بارے میں. وصل کا معنی ہوتا ملانا اور فصل کا معنی ہوتا جدا کرنا، الگ الگ کرنا. تو یہاں پر مراد ہے جملوں کو ملانا. دو جملوں کو کہاں پر ملایا جائے گا اور کہاں پر ان کو جدا رکھا جائے گا. کہتے ہیں الوصل وصل عطف جملۃ علی اخرى، ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کرنا. والفصل اور فصل سے مراد ہے ترکو، اس کو چھوڑ دینا، یعنی ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف نہ کرنا. والکلام ها هنا قاصر علی العطف بالواو، یہاں پر کلام عطف بالواو پر مقصور ہے، یعنی یہاں پر جو کلام ہوگا وہ عطف بالواو پر ہوگا. یہاں پر کلام عطف بالواو کے ساتھ متعلق ہے، عطف بالواو پر ہی بات ہوگی، بحث ہوگی. لأن العطف بغیرها لا يقع فيه اشتراک، اس لیے کہ دوسرے حروف عطف کے ساتھ عطف کرنا اس میں کوئی اشتراک واقع نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی اشتباہ یا شبہ واقع نہیں ہوتا ہے. دوسرے حروف عطف کے ساتھ جب عطف کیا جائے تو ان میں کوئی اشتباہ نہیں واقع ہوتا ہے یا کوئی اشتراک واقع نہیں ہوتا ہے. اشتراک سے مراد اشتباہ ہی ہے، یعنی شبہ نہیں ہوتا ہے کسی دوسری چیز کا، ذہن میں کوئی دوسرا وہم نہیں پیدا ہوگا. لیکن واو کے ساتھ جب عطف کیا جائے گا تو اس میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں پر اشتباہ واقع ہو سکتا ہے، وہم پیدا ہو سکتا ہے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مَوَاضِعٌ، واو کے ساتھ وصل کرنے کے لیے اور واو کے بغیر فصل کرنے کی اپنی اپنی جگہیں ہیں. واو کے ساتھ جملوں کو ملانا اور واو کے بغیر جملوں کو جدا جدا رکھنا، ان کی اپنی اپنی جگہیں ہیں. کچھ جگہیں ہیں ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، کہاں کہاں بھی ملایا جائے گا واو کے ذریعے سے اور کہاں کہاں واو کے ذریعے سے نہیں ملایا جائے گا بلکہ چھوڑ دیا جائے گا. مواضع الوصل بالواو، واو کے ساتھ جملوں کو ملانے کی جگہیں. یجب الوصل فی موضعین، دو جگہوں میں واو کے ساتھ دو جملوں کو ملانا واجب ہے. پہلی جگہ ہے الاول اذا اتفقت الجملتان، جب دونوں جملے متفق ہوں، یعنی دونوں جملوں کا معنی متفق ہو، دونوں جملوں کا جو نسق ہے وہ ایک جیسا ہے. خبراً اور انشاء، چاہے خبر کے اعتبار سے یا انشاء کے اعتبار سے. ہم نے پڑھا خبر اور انشاء کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا ہے کہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے، جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے. وَكَانَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ، اور دونوں جملوں کے درمیان ایک جامع جہت ہو، ایک جامع جہت ہو، یعنی مناسب ای مناسبۃ تامہ، مکمل مناسبت ہو، دونوں جملوں کے درمیان مکمل مناسبت ہو. ولم یکن مانع من العطف، اور عطف کرنے سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. جیسے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہگار لوگ جحیم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے. تو دیکھیے دونوں جملے متفق ہیں، دونوں کا نسق ایک جیسا. ان الابرار لفی نعیم اور وان الفجار لفی جحیم، نسق دونوں جملوں کا ایک جیسا ہے. دونوں جملے خبر اور انشاء کے اعتبار سے متفق ہیں
اور دونوں کے درمیان مناسبت بھی مکمل ہے اور عطف کرنے سے کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری مثال ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو بہت کم ہنسنا چاہیے اور بہت زیادہ رونا چاہیے۔ تو یہ انشاء کی مثال ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کیونکہ اس میں امر ہے تو انشاء ہے، اور پہلا جملہ خبری ہے۔ تو لیکن نسق پہلی مثال میں بھی اور دوسری مثال میں بھی دونوں جملوں کا ایک جیسا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے الثانی اذا اوهم ترک العطف خلاف المقصود، جب عطف کو چھوڑ دینے سے مقصود کے خلاف کا وہم پیدا ہو۔ اگر وہاں عطف نہ کیا جائے تو جو مقصود ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف وہم پیدا ہو سکتا ہے سامع کے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں۔ کما اذا قلت، جیسے کہ آپ کہیں لا، پہلے آپ لا کہہ دیں، پھر کہیں گے آپ وشفاہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ یہ کب کہا جائے گا؟ جوابا لمن یسأل، اس کے جواب میں جو آپ سے پوچھے هل بری علی من المرض، کیا علی بیماری سے بری ہوا ہے؟ تو اگر آپ خالی لا کہیں گے نہیں، اور پھر کہیں گے آپ شفاہ اللہ وشفاہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، تو یہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہاں عطف چھوڑنے سے وہم پیدا ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے لا شفاہ اللہ، تو اس سے یہ وہم پیدا ہوگا کہ آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہ دے، تو لہٰذا یہاں پر ضروری ہے کہ واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے۔ فترک الواو یوہم الدعاء علیہ، تو یہاں اس جگہ میں واو کو چھوڑ دینا اس پر بد دعا کا وہم پیدا کرتا ہے، لہذا لا کے بعد واو کے ذریعے سے عطف کرنا یہاں واجب ہے۔ وغرض کا دعاء لہ، اور آپ کی غرض اس کے لیے دعا کرنا ہے، تو اگر دعا کرنی ہے تو پھر کہیں گے لا وشفاہ اللہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا علی بیماری سے شفا یاب ہوا یا نہیں، تو آپ کہیں گے لا وشفاہ اللہ، نہیں، ابھی وہ شفا یاب نہیں ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا علی بیماری سے شفا یاب ہوا، تو اگر آپ کہیں گے لا شفاہ اللہ، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، حالانکہ آپ کی غرض اس کو دعا دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں لا کے بعد واو کے ذریعے سے عطف کرنا واجب ہے۔ آج یہیں پر رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔